مکتوب نگاری کے حوالے سے مرزا غالب کا تعارفی نوٹ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دی جائے۔ ہم سبھی اس بات سے آشنا ہیں کہ ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خاں غالب یہاں ان کے تخلص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ غالب نے پہل اسد تخلص اختیار کیا تھا، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ اسد تخلص سے ہی ایک اور شاعر شاعری کر رہا ہے تو اس وقت انہوں نے اپنا تخلص بدل کر غالب کر لیا تھا، اور یہ خیال کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تمام برے اشعار ان کے نام سے منسوب ہو جائیں اور ان کے تمام اچھے اشعار اس کے نام سے جانے جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا تھا۔ جی ہاں، ان کی پیدائش 1797 میں اور وفات 1879 میں ہو گئی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو اشعار آپ کو غالب کے سنا دیے جائیں، جہاں وہ ایک طرف بیان کرتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ اس شعر کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غالب کی زندگی کس طرح تکلیفوں میں گزر رہی تھی۔ جی ہاں، ان کے 7 بیٹے ہوئے اور ایک کے بعد ایک، پیدائش کے بعد چند وقت کوئی کتنے مہینے ٹھہر تھا، کوئی کچھ دن ٹھہر تھا، اور سب کے سب وفات پا گئے اور ان کی ایک بھی اولاد حیات نہ رہ سکی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ جی ہاں، غالب کی تمام شاعری میں جگہ جگہ فلسفے کے پہلو نظر آتے ہیں، جگہ جگہ ان کی زندگی کی جھلکیاں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی تکلیف اور پریشانی میں گزر رہی تھی، اور اس کے باوجود اپنی شاعری کے ذریعے سے تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے اور ہر حال میں امید کو زندہ رکھنے کی تعلیم دے رہا تھا۔ اب باضابطہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ جی ہاں، انہوں نے جو نثر لکھنا شروع کیا وہ فارسی زبان میں شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر شاعری جب غالب نے شروع کی ہے تو فارسی ہی میں شروع کی ہے۔ اس زمانے میں فارسی زبان کا زیادہ رتبہ تھا، زیادہ بول بالا تھا، شروع زمانہ تھا۔ اردو اس قدر ترقی یافتہ زبان نہ بن سکی تھی۔ بہرحال نثر نگاری ہم جانتے ہیں کہ نظم کے علاوہ یا شاعری کے علاوہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، ہم جس انداز میں بات کرتے ہیں اسے نثر کہتے ہیں۔ ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیمروز اور دستمبو قابل ذکر ہیں۔ اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریضیں اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ یہاں دیباچے اور تقریضوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیں تو بہتر ہوگا۔ دیباچہ ہم جانتے ہیں کسی بھی کتاب کی شروعات میں مصنف کے بارے میں یا کتاب کے تعارف کے بارے میں کہ کیا چیزیں تھیں جو یہ شخص اس کتاب کو لکھنے پر آمادہ ہوا، ان تمام باتوں کا جو ذکر کیا جاتا ہے، جسے انگریزی میں پریفیس کہہ دیتے ہیں، پیش لفظ بھی کہہ دیتے ہیں، اسے دیباچہ کہا جاتا ہے۔ تقریض کا جہاں تک تعلق ہے تو تقریض میں تھوڑا زیادہ کام ہوتا ہے۔ اس میں تقریض لکھنے والا کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور مصنف کتاب لکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے اس بات کا پورا جائزہ لے کر کتاب کے اچھے اور برے پہلو، یعنی جہاں مصنف سے کمی رہ گئی ہے اور مصنف اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی کتاب میں، کس حد تک اس کی کتاب پڑھنے لائق ہے، یہ سب تقریض میں لکھا جاتا ہے۔ ان تمام میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہیں۔ جی ہاں، جس کی وجہ سے غالب کی نثر جانی گئی اور غالب نے نثر نگاری میں جو مقام حاصل کیا اس کی بنیادی وجہ ان کے خطوط تھے۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا۔
بقول حالی الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ بالکل درست فرمایا ہے الطاف حسین حالی نے کہ مرزا سے پہلے، غالب سے پہلے خط و کتابت کا یہ انداز جو انہوں نے اختیار کیا، جو انہوں نے ایجاد کیا، جو انہوں نے پیدا کیا، ان سے پہلے کوئی اور نہ کر سکا۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے خطوط نگار موجود ہیں اور خطوط نگاری کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو طریقہ، جو روش، جو نیا راستہ انہوں نے اختیار کیا، غالب کی عادت بھی یہی تھی، شاعری میں بھی ان کی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے لیے ہر جگہ نئے راستے ہموار کرتے نظر آتے ہیں، نئے راستے پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی حال ان کا خطوط نگاری میں رہا، اور ان کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے جیسا طریقہ اختیار کر پائیں، ان کے طریقے کو تقلید کر سکیں، ان کے پیچھے پیچھے چل سکیں، ان کے جیسا لکھ سکیں، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آگے دیکھتے ہیں، غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ بے حد اہم بات ہے اور توجہ چاہوں گا کہ مراسلہ اس عمل کو کہتے ہیں، پیغام پہنچانے کے عمل کو مراسلہ کہا جاتا ہے۔ ارسال، پیغام پہنچانا، رسول بھی اسی سے بنا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ خط لکھے جاتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، خط کا بنیادی مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے، لیکن غالب نے اس مراسلے کے عمل کو مکالمہ بنا دیا۔ جی ہاں، یہاں غالب مکالمے سے ڈائلاگ مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ یہاں مراد لیا گیا ہے گفتگو کا انداز، گفتگو کا ایک انوکھا انداز کہ جس سے خط پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ گویا کہ دو لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک ایسا نیا طریقہ اختیار کیا کہ مراسلے کے عمل کو مکالمے میں بدل دیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور غالب خود بھی ایک جگہ ایک خط میں کہتے ہیں کہ پیر و مرشد، یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا۔ جی ہاں، القاب و آداب کی بات ہم آگے کریں گے، لیکن فی الحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنانے کا جو عمل ہے وہ وہاں غالب اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ غالب نے خطوط میں وہ طریقہ اختیار کیا کہ خطوط ذاتی نہ رہ کر، شخصی اظہار کی ایک شکل نہ رہ کر، تمام لوگوں کی دلچسپی کا سامان بن گئے۔ یعنی جس شخص کو وہ خط لکھا گیا، صرف اس کے لیے اس میں راحت یا دلچسپی کا سامان نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عام شخص ان کے خطوط کا مطالعہ کرے تو ان کے خطوط سے لذت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں۔ خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، بہت اہم بات ہے، جس زمانے میں غالب خطوط لکھ رہے تھے اس زمانے میں دہلی میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ 1857 میں آزادی کی پہلی کوشش ہو چکی تھی، جسے پہلی جنگ آزادی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں دہلی بری طرح اجڑ چکی تھی، اور انگریزوں نے جب اس جنگ آزادی کو کچلا تھا اور اس لڑائی کو کچلنے کے لیے انہوں نے دہلی والوں پر جو ظلم برپا کیا تھا کہ جس شخص کے خلاف ذرا سا ثبوت ملتا، ذرا سی بھنک ملتی کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھا یا اس نے ان لوگوں کی ذرا سی مدد کی تھی، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ تو بہت سارے لوگ دہلی چھوڑ کر جا چکے تھے، بہت سارے لوگ سزا پا چکے تھے۔ تو غالب اس زمانے میں دہلی میں رہ رہے تھے، بڑی اہم بات ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ کس طرح دہلی میں رک پائے، لیکن ہاں یہ ایک اہم وجہ ہے کہ غالب دہلی میں رہ تو رہے تھے لیکن تنہائی کا عالم تھا، وہ اکیلے تھے، اپنے یار دوستوں سے مل نہیں سکتے تھے، دہلی پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے غالب نے خطوط لکھنے کا سلسلہ اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ وہ اپنے ان تنہائی کے لمحات کو خطوط لکھنے، خطوط پڑھنے میں گزارا کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک بہت دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ بڑھاپے کی عمر تھی، شاعری لکھنے میں جو محنت درکار ہے، جو ہمت چاہیے، جو تک بندی کرنے کے لیے شاعری جو ہنر مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، اس کے غالب قابل نہیں رہے تھے۔ اسی لیے غالب نے نثر نگاری میں ہاتھ آزمانا شروع کر دیا تھا۔
تو یہاں اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غالب کے خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، یعنی غالب کے خطوط کی ہسٹوریکل ویلیو ہے۔ ان کے خطوط میں ہمیں دہلی کے 1857 کے جو حالات ہیں ان کا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ان کے خطوط میں 1857 کے آس پاس کا ماحول، جو کچھ دہلی والوں پر ہو رہا تھا، جو کچھ دہلی میں ہو رہا تھا، اس کی کئی ساری تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے غالب کے خطوط ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، ہسٹوریکل ویلیو رکھتے ہیں، اور ایک ادیب کا جو انداز ہوتا ہے تاریخ لکھنے کا، وہ عام ہسٹورین سے الگ ہوتا ہے۔ ادب لکھنے والا بہت کم الفاظ میں، چھپے ہوئے الفاظ میں بہت گہری باتیں، بہت بڑی باتیں کہہ جاتا ہے۔ اسی لیے غالب کے خطوط آج بھی تاریخی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے، اودھ ہندی اور اردو معلی، بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ جی ہاں، جیسا اوپر کہا گیا کہ غالب کا جو انداز تھا، انداز بیاں تھا، جو اسٹائل تھا، وہ کسی اور سے ادا نہ ہو سکا، نہ کسی سے اس انداز کی نقل ہو سکی۔ آگے دیکھیے، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ جی ہاں، یہ غالب کے خطوط کی تیسری خوبی کہی جا سکتی ہے کہ ان کے خطوط میں واقعہ نگاری کہتے ہیں کسی واقعے کو لفظوں کے ذریعے بیان کرنا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، اور غالب نے اپنے خطوط میں جا بجا واقعات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے دہلی میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے، اور جن واقعات کی ان کو خبر لگتی رہتی تھی دوسروں کے خطوط کے ذریعے سے، ان کا ذکر بھی اپنے خطوط میں لکھا کرتے تھے۔ تو غالب نے بڑے پیارے انداز میں واقعات کا بیان لفظوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ منظر نگاری سے مراد یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے منظر کی تصویر کھینچ دینا۔ جی ہاں، ادیب کا یہ بڑا خوبصورت عمل ہوتا ہے، جہاں اس کا تخیل، اس کا امیجنیشن بہت کام آتا ہے کہ وہ لفظوں کے ذریعے سے چلتی پھرتی تصویریں اور منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یعنی ہم اس کے لفظوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھر آتا ہے۔ اور تیسری چیز جذبات نگاری۔ جی ہاں، جذبات کا بیان لفظوں کے ذریعے سے، لفظ بے جان ہوتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں، ان میں جذبات کا پیدا کر دینا بڑے کمال کی بات ہے، بڑے فن کی بات ہے، اور غالب اس میں بے انتہا کامیاب تھے۔ غالب خود بھی تکلیف پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جا بجاں ان کے خطوط میں ان کی پریشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ خطوط کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ شخص کس طرح سے خطوط کے اندر اپنی پریشانیوں کا کبھی سیدھے طور پر، کبھی انڈائریکٹلی ذکر کرتا جاتا ہے۔ تو جذبات نگاری کا عمل، ان جذبات کا بیان، ان ایموشنز کا بیان غالب نے اپنے خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ آگے دیکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم پہلو ہے جو غالب کے خطوط کی خصوصیات میں سے ہے، طنز و مزاح۔ 11ویں جماعت میں آپ طنز و مزاح کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ طنز کہتے ہیں طعنہ دینے کو، یا جو سماج میں کھردری باتیں ہیں، غیر معمولی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو سماج میں نہیں ہونی چاہیے، ان پر طنز کرنا، ان پر ہتھیار چلانا یا ان پر تلوار چلانا، یا ایسی کڑوی باتیں کرنا کہ جس کا مقصد یہ ہو، جس کا مقصد اصلاح کرنا ہو، کہ پڑھنے والا اس کو دیکھے اور محسوس کرے کہ یہ کیوں ناہمواریاں کیوں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مزاح مذاق کو کہتے ہیں، مذاق اڑانے کو، ہنسنے کو، ٹھٹھا لگانے کو، ایسی باتیں کرنے کو جنہیں پڑھ کر ہنسی آئے۔ لیکن غالب کے ساتھ بڑی خوبصورت بات جو یہ ہے کہ غالب کے خطوط میں جو طنز و مزاح کا انداز ہے، وہ طنز کرتے ہیں، مگر طنز کے لیے جس کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، جس پر اپنا ہتھیار چلاتے ہیں، وہ خود ان کی اپنی ذات ہے۔ جی ہاں، وہ اپنی ذات پر طنز کر کے ہمیں ہنساتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں جو ان کے اندر ایسی موجود ہیں کہ جس پر وہ طنز کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی طعنے کا شکار بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی ملامت کر رہے ہیں۔ اور مزاح کی بھی اگر بات کریں
تو غالب جہاں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اپنے خطوط میں خون کے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان پر روتے ہیں، وہیں وہ قہقہوں سے دوسروں میں زندہ رہنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے لطائف بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا قہقہہ لگائے بغیر نہیں رہ پاتا، اور ان تمام کے ذریعے سے وہ زندہ رہنے کا حوصلہ اور امید پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور غالب نے خطوط میں خود اپنا مذاق اڑایا ہے، جس کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم غالب کے خطوط کی خصوصیات کا اعادہ کر لیں، ایک بار ریویژن کر لیں۔ میں پوائنٹس کا بیان کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ پہلی بات بیان کی گئی کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ جی ہاں، مراسلے کے عمل کو، پیغام پہنچانے کے عمل کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ گویا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو پیغام پہنچانے کا ایک ذاتی عمل تھا، شخصی اظہار تھا، اس کو شخصی اظہار نہ رہ کر اس کو ایک ایسا عمل بنا دیا کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے پڑھنے کی چیز ہے، اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی پرسنل خط نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی خط نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر شخص کے لیے دلچسپی کا سامان ہے۔ دوسری بات، تاریخی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے خطوط میں تاریخی مواد بہت زیادہ ہے، ہسٹوریکل کنٹینٹ ہمیں جا بجا ملتا ہے، اور ایک ادب کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ادیب کا تاریخ لکھنے کا انداز، تاریخ کے بیان کرنے کا انداز بہت نمایاں ہوتا ہے، دوسروں سے جدا ہوتا ہے، عام ہسٹورین سے الگ ہوتا ہے۔ وہ بہت کم لفظوں میں بہت زیادہ باتیں بیان کرتا ہے، چھپے ہوئے لفظوں میں وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جو عام ہسٹورینز طرح طرح کی رکاوٹوں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تیسری خوبی ہے کہ واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں موجود ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے واقعات کا بیان بہترین طریقے سے کیا ہے، اپنے جذبات کا بیان کیا ہے، لفظوں کے ذریعے سے چلتی پھرتی تصویریں، منظر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ان کا یہ انداز ابھر کر آ گیا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا بے حد سامان ہے۔ وہ خالی وقت میں ان کے خطوط کا مطالعہ کر کے اپنی ادبی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اور جو سب سے اہم خصوصیت ہے کہ طنز و مزاح کا عنصر، کہ جو ان کی شوخی ہے، جو ان کی ظرافت ہے، جو ان کا انداز ہے بات چیت کرنے کا، کہ وہ اپنے سماج میں موجود ناہمواریوں پر، پیچیدگیوں پر طنز کرتے ہیں، طعنہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنا ہی مذاق اڑا اڑا کر پڑھنے والوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یہ جو طنز و مزاح کا عنصر ہے کہ پڑھنے والا لذت حاصل کرتا ہے، اور پڑھنے والے کی زیر لب ہنسی محسوس ہوتی ہے، پڑھنے والا ان کے خطوط کو پڑھنے کے بعد لذت حاصل کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ ہم اس سبق کو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔